اور رحمتیں حاصل کر کے آخرت کا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا ذخیرہ حاصل کر سکیں۔ مسلمانوں میں دینی اعتبار سے جو زبردست زوال آیا ہے اور آیا ہوا ہے، اس سے ہمارے دلوں میں جمعے کی بھی جو عظمت ہونی چاہیے اور اس دن کی جو قدر ہونی چاہیے وہ نہیں رہی، اور اکثر مسلمان جمعے کو عام دنوں کی طرح سمجھتے ہیں اور عام دنوں کی طرح جمعے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، جس کی ایک وجہ جمعے کے دن کے فضائل کا نہ جاننا ہے، جس کی وجہ سے قدر نہیں ہے اور اس دن سے جو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ملک ہے تو مسلمانوں کا، لیکن افسوس اور صد افسوس کہ اب بھی ہم ذہنی طور پر انگریز کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں چھٹی بھی اتوار کے دن ہوتی ہے، جمعے کو نہیں ہوتی۔ یہ وہی انگریزوں کی تہذیب سے متاثر ہونے اور ذہنی غلامی کی علامت ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری زبان اردو ہے، تو ہمارے ملک کی سرکاری زبان اردو ہونی چاہیے، لیکن نہیں، عمل انگریزی زبان کے مطابق ہو رہا ہے۔ تمام سرکاری کاغذات اللہ ماشاءاللہ، عدالتوں کے فیصلے سب انگریزی کے اندر ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے؟ کیا ہمارا ملک آزاد نہیں ہے؟ آزادی کو 70 سال گزر چکے، اب تک ہمیں انگریزوں کی ذہنی اور عملی غلامی سے نجات نہ ملی۔ اس میں ہمارا قصور، ہماری کوتاہی ہے، ہماری حکومت کی کوتاہی ہے۔ تو ایسی چھٹی بھی ہمارے یہاں بجائے جمعے کے اتوار کو ہوتی ہے، یہ بھی انگریزی غلامی کی واضح علامت اور نشانی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے ہاں جمعہ کا دن ہفتے میں عبادت کا دن ہے اور بندگی کا دن ہے، اس کی خاص خاص فضائل ہے، بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ اس کے باوجود ہم جمعے کے دن چھٹی نہیں کر سکتے۔ چھٹی ہماری اتوار کو ہوتی ہے، جو عیسائیوں کا عبادت کا دن ہے، جیسے ہفتے کا دن یہودیوں کی عبادت کا دن ہے اور مسلمانوں کا عبادت کا دن جمعے کا دن ہے، لیکن مسلمان ملک ہوتے ہوئے یہاں پر چھٹی جمعے کو نہیں ہے، اتوار کو۔ اس وجہ سے میں نے یہ موضوع منتخب کیا ہے تاکہ کم از کم ہم جو یہاں جمع ہوتے ہیں تو ہمیں کم از کم معلوم ہو کہ جمعہ کا دن کتنا اہم دن ہے اور اس کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں، اور نماز جمعہ اہم ترین نماز ہے جس کا ثواب عظیم ہے۔ لہذا ہمیں اپنے طور پر ان فضائل کو سننے کے بعد اس دن کی دل و جان سے قدر کرنی چاہیے، اور جمعرات ہی سے جمعے کے دن کے فضائل
فوائد، برکات اور اجر و ثواب اور زیادہ سے زیادہ ہمہ قسم کے اعمال صالحہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے۔ چنانچہ جمعے کے دن کی ایک فضیلت یہ ہے جو ایک حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو جمعے کے دن ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر جمعے مسلمانوں کو ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جس کی وضاحت حدیث شریف میں اس طرح سے ہے کہ جو آدمی گرمی کے زمانے میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو آدمی جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد نماز عصر کا انتظار کرتا ہے، یعنی اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ مجھے عصر کی نماز مرد ہے تو باجماعت ادا کرنی ہے، خاتون ہے تو اپنے گھر میں وقت پر عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح ہر جمعے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اندازہ کرو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم حرمین شریفین سے اتنی دور ہیں کہ ہر جمعے حج نہیں کر سکتے، اور حج تو کوئی بھی سال میں ایک ہی مرتبہ کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتا۔ ہاں عمرہ جو ہے ہر آدمی روزانہ کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ حرمین شریفین میں حاضر ہو۔ تو ہم اتنی دور ہیں کہ ہر جمعے جا بھی نہیں سکتے، اور آج کل کے کورونا کے حالات میں تو اور بھی زیادہ سخت پابندیاں ہیں جو اب نرم پڑ رہی ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حاضری کے ساری رکاوٹیں دور فرما دیں، اور پہلے کی طرح نہایت آسانی اور سہولت سے بار بار حج کے لیے اور عمرے کے لیے حاضر ہو سکے۔ لیکن اگر ہم جمعے کے دن جمعے کی قدر کریں اور نماز جمعہ سنتیں ادا کرتے ہوئے اہتمام کے ساتھ بر وقت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جمعے کے دن کون ہوگا جو عصر کی نماز چھوڑے گا؟ جمعے کے دن کون ہوگا جو عصر کی نماز نہیں پڑھے گا؟ عام طور پر جو نماز پڑھنے والے مسلمان خواتین و حضرات ہیں ان کو جیسے روزانہ عصر کی نماز ادا کرنے کی فکر ہوتی ہے، جمعے کے دن بھی ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ عصر کی نماز قضا نہ ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے دکان پر ہو، چاہے گھر پر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، لیکن عام طور پر جو مسلمان خواتین و حضرات نماز باجماعت کے پابند ہیں وہ عصر کی نماز کی فکر رکھتے ہیں اور ادا کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی مسلمان خواتین، ایسے ہی مسلمان الحمدللہ نماز جمعہ کا بھی اہتمام رکھتے ہیں۔ تو جو جمعے کی نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں وہ یقیناً عصر کی نماز بھی پڑھنے والے ہیں، اور جو ان دونوں نمازوں کے پڑھنے والے ہیں ان کو ہر جمعے ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے جو بڑی خاص فضیلت ہے، وہ یہ کہ جمعے کے دن جو بھی نیک عمل کیا جائے، جمعے کے دن جو بھی نیک عمل کیا جائے اس کا 70 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جیسے عام دنوں میں ہم ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھیں تو ایک یاسین شریف کا ثواب ہوگا، اور قرآن و حدیث کے مطابق حضور کی امت کو اللہ پاک نے یہ انعام دیا ہے کہ ان کی ہر نیکی کم سے کم 10 گنا لکھی جائے گی، یعنی کہ ہر نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ضرور ملے گا، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی۔ لیکن جمعے کے دن اگر وہی نیکی کریں گے تو 70 گنا وہ نیکی لکھی جائے گی۔ لہذا عام دنوں میں اگر ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھیں گے تو ایک یاسین شریف کا ثواب ہوگا، یا 10 مرتبہ،
یاسین شریف پڑھنے کے برابر ثواب ہوگا. جمعے کے دن 70 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کا ثواب ہوگا. جمعے کے دن صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو 70 صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ثواب ملے گا. جمعے کے دن 100 دفعہ قل اللہ پڑھیں گے تو ایسا جیسے اس نے 70 تسبیح قل اللہ احد کی پڑھی. اگر کسی نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، یا 100 روپے خیرات کیے یا صلہ رحمی کی یا کوئی اور نیک کام کیا، تو ہر نیکی کا ثواب جمعے کے دن 70 گنا لکھا جاتا ہے. اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں اور جمعرات کی شام سے، جمعرات کی شام یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے جمعے کے دن غروب تک جو نیک کام بھی ہو سے کریں، جو نیک کام بھی ہو سے کریں، کیونکہ یہ فضیلت کسی خاص عمل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر نیک عمل کا ثواب جمعے کے دن اور شب جمعہ کے اندر 70 گنا لکھا جاتا ہے. تو جو مسلمان صاحب معمولات ہیں وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، اور گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں، پڑوسیوں کا بھی خیال کرتے ہیں، اور دیگر اعمال صالحہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو انہیں یہ فضیلت یاد رکھنی چاہیے کہ جمعے کے دن کریں گے یا شب جمعہ میں اگر کوئی نیکی کریں گے تو 70 گنا اس کا ثواب لکھا جائے گا. اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے کہ عرفے کا دن سب سے افضل دن ہے. عرفے کا دن سب سے افضل دن ہے. اگر عرفے کے دن جمعہ آ جائے تو عرفے کے دن حرم میں مکہ مکرمہ میں حج ہوتا ہے، تو اس حج کا ثواب 70 حج کے سے بھی افضل ہوگا. 70 حج سے بھی افضل ہوگا وہ. اسی لیے جب کبھی جمعے کے دن حج ہوتا ہے تو ساری دنیا سے مسلمان جوگ در جوگ پہنچنے کی اور حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو. اور اس فضیلت کی وجہ سے بعض علماء نے اس حج کو حج اکبر بھی کہا ہے. حج کو حج اکبر جو کہا جاتا ہے تو اس کی 3 وجہ بیان فرمائی ہیں علماء کرام نے. ایک تو اسی وجہ سے جمعے کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں کہ یہ حج 70 حجوں سے افضل ہے. 70 حج سے افضل ہے جمعے کا حج. سبحان اللہ. ایسے اگر کوئی جمعے کے دن عمرہ کرے گا تو وہ بھی 70 عمروں سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایک تو اس وجہ سے اس کو حج اکبر کہتے ہیں. اس لیے ساری دنیا میں حج اکبر مشہور ہو جاتا ہے اور لوگ ساری دنیا سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ عظیم فضیلت حاصل ہو. دوسری وجہ اس لیے حج اکبر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں وہ جمعے کے دن تھا. تو حضور نے چونکہ جمعے کے دن حج کیا تھا اس لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں. حج اکبر کہنے کی یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ حج اکبر کی یہ ہے کہ عمرہ حج اصغر ہے. عمرہ حج اصغر ہے، لہذا جمعہ وہ خالی حج اکبر ہے. حج جو ہے وہ حج اکبر ہے. یعنی حج اکبر اس وجہ سے ہے کہ یہ عمرے کے مقابلے میں عمرہ چھوٹا حج ہے، حج بڑا حج ہے، اس لیے بھی اس کو حج اکبر کہتے ہیں. اس میں جمعے کے دن ہونے کی وجہ کا اعتبار نہیں ہے. بس حج اکبر جمعہ، حج اکبر حج کو کہتے ہیں، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں. 3 وجہ ہو گئی حج اکبر کہنے کی. بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر جمعے کے دن کوئی نیکی کی جائے، چنانچہ جمعے کے دن اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو وہ 70 نماز جنازہ پڑھنے کے برابر ہے. اور 1 مرتبہ کوئی کسی کی نماز جنازہ پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے. نماز جنازہ پڑھنے والوں کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 1 قیرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے. اور اگر وہ دفن میں بھی شریک ہو، تدفین میں بھی آدمی شریک ہو جائے تو اس کو بھی 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے. تو لہذا نماز جنازہ بھی پڑھے
اور اس کی تدفین میں بھی شرکت کرے تو اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور اگر خالی جمعے کی نماز پڑھے، جو جنازے کی نماز پڑھے اور تدفین میں شریک نہ ہو سکے تو 1 قرات کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جمعے کے دن 70 قرات کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ اگر کوئی جمعے کے دن نماز جنازہ پڑھے گا تو 70 جنازوں کا ثواب ملے گا، اور 1 نماز جنازہ کا ثواب 70 قرات کے برابر، 1 قرات کے برابر ہے، تو اس طرح 70 قرات کا ثواب ہو جائے تو 70 قرات 70 اور پہاڑ کے برابر ہو۔ اندازہ کرو جمعے کے دن نماز جنازہ پڑھنا کتنا ثواب ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت جمعے کی یہ ہے، سبحان اللہ، وہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بس دل و جان سے ہمیں بس دل بھی جھکا دینا چاہیے، گردن بھی جھکا دینا چاہیے۔ جھکانے کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول کی تابع داری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک سے اپنی امت کے مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں، ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ جمعے آپ کا یہ معمول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تھوڑی سی وضاحت ایک دوسری روایت میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرا تمہارے اندر رہنا بھی موجب رحمت ہے، اور دنیا سے پردہ کرنا بھی اور دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے حق میں موجب رحمت ہے، یہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرا تمہارے اندر زندہ رہنا بھی تمہارے لیے موجب رحمت ہے، اور تمہارے اندر سے وفات پا کر عالم برزخ میں چلے جانا بھی تمہارے لیے موجب رحمت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ کا ہمارے درمیان تشریف فرما رہنا اور آپ کا ہمارے درمیان حیات رہنا تو موجب رحمت ہونا سمجھ میں آتا، اس لیے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، ہر مشکل کا آپ حل ہے، آپ کی رہنمائی اور رہبری ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ نیز قرآن شریف میں اللہ پاک نے یہاں تک فرمایا ہوا ہے کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ سے، کافروں نے حضور سے کہا کہ جس عذاب کا آپ ہم سے ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان نہیں لائے تو فلاں عذاب آ جائے گا، جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر آیا ہے، تو وہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ لہٰذا تو اللہ پاک نے اس پر آیت نازل فرمائی کہ جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں ہم اپنا عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اللہ جب تک آپ دنیا میں تشریف فرمائیں آپ کی موجودگی میں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، کیوں ہم رحمت للعالمین ہم نے آپ کو بنایا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر میرا رہنا بھی موجب رحمت ہے، اور صحابہ کرام نے کہا یہ تو ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا وجود اور آپ کا دنیا میں تشریف رکھنا بلا شبہ ہمارے حق میں موجب رحمت ہے، لیکن دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیسے آپ کا وجود ہمارے حق میں موجب رحمت ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور عالم برزخ میں منتقل ہو جاؤں گا تو تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے، چنانچہ ہفتے میں 1 یا 2 دن آپ کے اعمال یعنی امت کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، تو تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوں گے، تو اگر میں تم کو نیک کاموں میں مشغول دیکھوں گا، اچھے اچھے کاموں کو کرتا ہوا دیکھوں گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس لیے کہ آپ اسی لیے تشریف لائے تھے کہ لوگ ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہی آپ کے تشریف لانے کا مقصد تھا۔ تو اس میں جب میں اس طرح دیکھوں گا تو مجھے خوشی ہوگی، اور اگر میں دیکھوں گا کہ تم نیک کاموں میں لگے ہوئے نہیں ہو، گناہوں کے اندر مبتلا ہو، تو تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ یہ اس لیے آپ نے فرمایا یہ میرا تمہارے لیے موجب رحمت ہونا دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ تو اس حدیث میں دیکھو جمعے کی یہ فضیلت آئی ہے کہ جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی امت کے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سب کے لیے استغفار فرماتے ہیں. تو آپ کا استغفار تو ہمارے لیے بڑی ڈھارس ہے اور بڑا قیمتی ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کو تکلیف دینے سے بچنے کی توفیق عطا کرے. حضور کو تکلیف ہوگی تو ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے ہوگی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوگی، ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہوگی، نافرمانیوں میں اور گناہوں میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوگی. لہذا اس سے ہم لوگ بچنے کا اہتمام کریں، جس میں سے یہ بھی ہے کہ ہم جمعے کی قدر کریں. جمعے کے دن اور نماز جمعہ بڑے قیمتی عمل ہے. جمعہ کے دن بڑا قیمتی دن ہے اور نماز جمعہ بڑی قیمتی اور بڑی فضیلت کی نماز ہے، جس کے فضائل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. جمعے کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو آدمی جمعے کی سنتیں ادا کر کے نماز جمعہ کے لیے جائے، جمعے کی سنتیں ادا کر کے نماز جمعہ کے لیے جائے، اور چند سنتیں حدیث میں آئی ہیں کہ جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے اور اپنے بالوں میں کنگھا کرے، تیل لگائے اور اچھے کپڑے پہنے اور جلدی نماز جمعہ کے لیے جائے، جلدی نماز جمعہ کے لیے جائے، سکون اور وقار سے جائے اور دو آدمیوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھے، جہاں آسانی سے جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، کندھے پھلانگ کر کے بھی آگے نہ جائے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہاں جا کر کے جو بھی اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی توفیق دے دے وہ نماز پڑھے اور کسی سے دنیا جہاں کی باتیں نہ کرے. تو اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک اس کے سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اس لیے انہوں نے اپنے ایماندار بندوں کی مغفرت کے بڑے بہانے رکھے ہوئے ہیں. یعنی بہانے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہ معاف فرماتے ہیں. اور خود قرآن میں فرما دیا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے بچنے کا تم کو حکم دیا گیا ہے تو چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے. نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے اور تم کو باعزت طریقے سے جنت میں داخل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا. اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ ایک نماز کے بعد جب آدمی دوسری نماز پڑھتا ہے تو درمیان کی مدت کے لیے دوسری نماز پڑھنے پر سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور گناہوں کے کفارے سے گناہ صغیرہ کا معاف ہونا مراد ہے. گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے. تو دن میں جو آدمی 5 مرتبہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیانی وقفے کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اس طرح 24 گھنٹے گناہ آدمی کے معاف ہوتے رہتے ہیں. اور ایک جمعے کے بعد جب دوسرا جمعہ پڑھتا ہے، ایک جمعے کے بعد جب دوسری نماز جمعہ پڑھتا ہے تو دوسری نماز جمعہ پڑھنے سے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جتنے اس کے گناہ صغیرہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک رمضان کے روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر جب دوسرے رمضان میں روزے رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے تو پچھلے رمضان سے آنے والے رمضان کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب روزانہ 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو گناہ کہاں باقی بچے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا صرف ایک ہی اثر نہیں ہوتا ہے کہ خالی گناہ معاف ہوں. اگر اس کے گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے تو اس کے درجات بلند فرماتے ہیں اور کبائر کی بھی باری آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. وہ چاہے تو اپنی رحمت سے کسی بندے کے عمل پر اسے کبیرہ گناہ بھی خود معاف فرما دے، وہ اس پہ پوری طرح قادر ہے. لہذا ضابطہ تو یہی ہے کہ اعمال صالحہ سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے، لیکن وہ گناہ کبیرہ بھی معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے، ورنہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ انہوں نے اپنی رحمت سے کھولا ہوا ہے. اگر کسی سے گناہ کبیرہ ہو بھی گئے ہے یا ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اپنے اگلے پچھلے تمام کبیرہ گناہوں سے بھی معافی مانگ لے. تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے جتنے گناہ صغیرہ ہیں وہ ان نمازوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں. تو جمعہ ہمارے لیے اتنا قیمتی ہے، اس لیے ہمیں جمعے کے دن کی بڑی قدر کرنی چاہیے.
اور ایک عجیب فضیلت ہے ایک حدیث میں کہ جو آدمی نماز جمعہ کے بعد یہ چھوٹا سا کلمہ 100 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، یاد کر لیں بھائی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی 100 دفعہ پڑھے، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، تو پڑھنے والے کے 1000 گنا، اس کے والدین کے 24,000 گنا معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب زندہ ہیں تو بھی اپنے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ، اور اگر وفات پا گئے تو زبردست ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ۔ جو آدمی نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، تو پڑھنے والے کے 1000 گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بھئی یہ عمل کیا مشکل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی نماز فجر سے پہلے جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھے تو اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اب سمندر کے جھاگ تو بے شمار اور بے حساب ہوتے ہیں، کوئی آدمی انہیں گن نہیں سکتا، لیکن 3 دفعہ پڑھنا سب کے لیے آسان ہے۔ تو ہم لوگ اس کو بھی یاد رکھیں کہ جب جمعہ کے دن، ویسے تو صبح شام تسبیح پڑھتے ہی ہیں، جمعہ کے دن پڑھیں گے تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر کسی کے معمول میں استغفار نہیں ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے معمول میں نہیں ہے، تو ایک تو معمول ہونا چاہیے، کیونکہ استغفار کی تسبیح صبح شام پڑھنی چاہیے۔ یہ تو ہمارا روزانہ کا معمول ہونا چاہیے۔ اب تو جمعے کے دن خود بخود ہو جائے گا یہ معمول انشاءاللہ۔ پھر بھی 3 دفعہ پڑھنا بہرحال کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس یاد رکھنے کی بات ہے بس۔ اور یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ فضیلت لکھ کر کے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ جو دیوار ہے بس وہاں پر اپنے چٹ لگا لے بھائی، تو جو وہاں نظر پڑے گی یاد آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عورتوں کو بھی یاد آ جائے گا، مردوں کو بھی یاد آئے گا، کچھ محنت تو کرے وہ ہاتھ پاؤں ہلائیں اور ہلا کر کے یاد دہانی کا انتظام کر لے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، بس یہ فضیلت وہاں لکھ لے۔ پھر جہاں جمعے کے دن آیا اور فجر کی نماز سے پہلے ہی، عام طور پر سب اپنے گھروں میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، فجر کی سنتیں گھر میں پڑھے اور وہی پڑھ کر کے 3 دفعہ پڑھنا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی لمبا وقت بھی اس میں نہیں لگتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے اور سارے گناہ اپنے معاف کروا لے، یعنی گناہ صغیرہ۔ تو یہ جمعہ کا دن بڑا عظیم الشان دن ہے، ہر نیکی کا ثواب 70 گناہ ہے، اور یہ سبحان العظیم و بحمدی پڑھنے والے کا یہ ثواب ہے، لہذا اس دن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن ہم جمعے کی ساری سنتیں ادا کرنے کا اہتمام کر کے جلد سے جلد مسجد میں آنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔